نظر ماننا، منت ماننا جسے ہم کہتے ہیں، میں منت مان لیتا ہوں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے اتنے رکعت نفل پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گی۔ یہ والی منت جو مشروط منت ہوتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی اس منت کی وجہ سے جو ہے وہ آگے وہ والا کام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس نظر معلق مان لیتا ہے، یعنی میں منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں، میرا کام ہو گیا نا، اتنا پیسہ صدقے میں دوں گا، یہ منت مان لی۔ وہ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی منت کی وجہ سے وہ کام ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ منت جو ہے وہ کسی بخیل سے پیسہ نکلوانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نعوذ باللہ ہو جاتا ہے کہ اب میں اس بندے سے صدقہ کراؤں، اس بندے سے نفل پڑھاؤں، ایسا نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، انسان اس نظر کو جان بوجھ کے بھی بہتری کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی چیز کی نظر اگر مان لیتے تھے اور بعد میں اس سے بہتر کوئی چیز پاتے تو اپنی اس نظر کو چھوڑ دیتے اور اس نظر کے بدلے میں بھی قسم کا کفارہ ادا کر دیتے۔ برے کام کی نظر نہیں مانی جا سکتی، اگر مان لی برے کام کی، انسان نے کہا میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، میں حرام کرتا ہوں کہ زندگی بھر میں اس بندے سے کلام نہیں کروں گا، اس طرح کی کوئی نظر مان لی تو اس کا چھوڑنا لازم ہوگا اور اس کے بدلے میں بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی غلط کام کی نظر مان لی، اب جیسے چیز کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر تو یہ غلط کام کیا ہے۔ یعنی انسان کی یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان اور یہ جو ارادہ ہے، اس پہ بڑی پکڑ ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ایسی میں باتیں کر کو بات ختم کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں باتوں کا، قول و قال کا مواخذہ ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ کہو میں یہ کرتا ہوں اور پھر کہو کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، نہیں، جب مان لیا خود تو نے اپنے آپ پہ اوپر لازم کیا تو پورا کر۔ اگر ناجائز کام ہے تو پھر تو پورا نہیں کر سکتا ہے، پھر جو ہے وہ تو اسے چھوڑ کے کفارہ ادا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ آیا ہے۔